معظم بقیت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن المہدی صلواتک علیہ وعلی الطاہرین وولاد المعصومین واموات الطیبات فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء یا رب یا رب یا رب یا عباس ابن علی ابن ابی طالب ادرکنی ادرکنی اللہمان اللہمان بحق جناب سیدۃ النساء العالمین بآواز بلند صلوات۔ کافی تعداد میں سامعین تشریف فرما ہیں، کوشش کریں مل کر بآواز بلند درود تلاوت فرما دیں۔ اگر جناب کے اذان عالی پر ناگوار نہ گزرے تو جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے اگر تھوڑا قریب آ جائیں تو آپ کی شفقت مہربانی ہوگی، درود پڑھیں اور چار چار قدم تھوڑا بلا فصل کے ماننے والے ہیں آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور بآواز بلند درود تلاوت فرما دیں۔ مولا صاحب و زمان سرکار دی نعمت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاہل الحمد وما وہو لاہ اوقاد الحمد وأحله وأسعاد الحمد وأسره وأطهار الحمد واسمه وإكرام الحمد وأوله الأحد الوحد الصمد صلاة والسلام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد قال رب العزت فی محکم الکتاب المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ دعا ہے کہ مالک کائنات خالق حقیقی ہماری آنکھوں سے گناہوں کا پردہ ہٹائے تاکہ ہم اپنے 12ویں آقا کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ مالک ہمارے شہنشاہ معظم کی حکومت الہیہ کا جلد قیام فرمائے، ہمیں سرکار کے ناصرین میں شمار فرمائے۔ بانیان مجلس کے رزق میں مالک صاحب و زمان اپنا کرم فرما کر رزق میں اضافہ فرمائے۔ دعائیں جو حکم دیا گیا ہے حاجی زوار غلام عباس مرحوم مالک ان کو خیمہ سرکار امام زمانہ میں جگہ عطا فرمائے۔ دیگر مومنین محمد عمران، محمد رضوان، محمد علی، شفیع الحسن، زیغم عباس، اذن عباس، مالک ان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت و سلامتی والی زندگی دے۔ حسن نواز کی قید سے رہائی کے لیے دعا ہے، مالک سرکار موسیٰ کاظم کی بے گناہ قید کا مالک انہیں جلد رہائی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کر لیجئے۔ کافی بندے بیٹھے ہیں یار، کافی دیر سے مجلس شروع ہے، مل کے صلوات پڑھے بابا اللہ۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جتنا مجھے وقت دیا گیا اس وقت میں نے پڑھنا ہے۔ مالک میرے بھائی ہیں، ان کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔ عزاداری میں مومنین کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، یہ ہمارے حیدر ساؤنڈ والے۔ مالک ان کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگر جناب کے مزاج میرے مزاج کے ساتھ ملیں تو اتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ 14 کو سوچنے والے نہیں 14 کو ماننے والے بیٹھے۔
پہلا جملہ کہہ کہ میں یہ طے کروں گا کہ میں نے جتنا وقت انتظار مجھے دے کے گئے ہیں اتنے وقت میں پڑھنا ہے یا اس سے پہلے منبر چھوڑنا ہے. دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ جملہ وصول کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے. مجھے منبر کے تقدس کی قسم، جو دین اللہ کو پسند ہے نا وہ شروع بھی علی سے ہوتا ہے، ختم بھی علی پہ ہوتا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رکھے. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عاشقان رسول، محبان آل رسول، میرے بعد آپ نے پڑھنا ہے. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مالک آپ کو علم، معرفت اور سرکار ولی الاسر کا حقیقی ذاکر بنائے. دین پہ میں نے بات کرنی ہے، توجہ ہے جناب کی. آیت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ میں نے کر دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو مجھے دین پسند ہے وہ اسلام ہے. سامعین محترم، میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ دین مکمل کب ہوا، لیکن یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ دین کا آغاز کب ہوا. اس لیے کہ جس وقت دین کا آغاز ہوا اس وقت انسانی شعور و عقل میں سن کا تصور نہیں تھا. بس اتنا جانتا ہوں کہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا. نہیں سمجھے آپ جملہ؟ چلو پھر کہہ دیتا ہوں. اللہ نے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا، 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 اللہ نے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا. 5 مرتبہ میں نے جملہ کہا ہے تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے. اللہ نے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا. مجلس کے آغاز میں ہی مسئلہ حل ہو گیا. خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنا کر بھیجے. چلو نعرہ کوئی نہ مارنا. حیدری ریاض حسین رتوال علیہ فرماندے ہے وڈا جملہ فضائل دا سن کے جڑا بندہ نعرہ نہ مارے یا تے اس لنگر نہیں کیتا وا یا 2 واری کیتا ہے. ہن تساں فیصلہ کرنا یا تسی 2 واری کیتا یا 1 واری. مالک تم سلامت رکھے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنا کر بھیجے. اتنا جانتے ہیں ہم کہ اللہ نے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا جن کا نام آدم تھا. اللہ کے پہلے نبی بھی تھے، اللہ کے پہلے خلیفہ بھی تھے، اللہ کے نمائندہ خاص بھی تھے. یہ نہیں طے کر سکتے کہ دین کا آغاز کب ہوا. دیکھیے ہمارے ہاں لفظوں کا فقدان ہے کیونکہ 95% مجمع جو ہے وہ صرف عربی پڑھ سکتا ہے، عربی جانتا نہیں ہے. اس لیے ہم ایک ہی لفظ کے 2 معنی لے لیتے ہیں، کبھی 2 معنیوں کو ایک لفظ میں ادا کر دیتے ہیں. جیسے اب 2 لفظ ہیں، ایک ہے شریعت، ایک ہے اسلام. ہم شریعت کو اسلام کہہ دیتے ہیں، اسلام کو شریعت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے. اسلام ہے ایک وسیع دائرہ اور اس دائرے کے اندر ایک چھوٹا سا دائرہ ہے جسے شریعت کہتے ہیں. اسلام تبدیل نہیں ہوا، دین تبدیل نہیں ہوا. دین وہی ہے جو ہر نبی لے کے آیا. ہاں نبیوں کے تبدیل ہونے سے شریعت تبدیل ہوئی ہے. شریعت کسے کہتے ہیں؟ اسلامی احکامات، اسلامی اعمال کی ترتیبات کو شریعت کہتے ہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، روزہ کب رکھنا ہے، کب افطار کرتا ہے، نکاح کے مسائل کون سے ہیں، طلاق کے مسائل کون سے ہیں، مبطلات وضو کون سے ہیں، وضو کے فرائض کون سے ہیں، غسل کتنے، یہ شریعت ہے. بھائی توجہ ہے. تو دین وہی ہے جو سرکار آدم سے چلا سرکار محمد مصطفیٰ پہ پہنچا. چونکہ 28 سفر گزری ہے اور ربیع اول کا مہینہ آنے والا ہے. ربیع اول کا مہینہ بڑا عزتوں والا، بڑا رحمتوں والا، بڑے برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا معجز نما مہینہ ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں بڑا مبلغ مہینہ ہے. کیسے؟ جو علم پہلی سفر سے لے کر 29 سفر تک بدعت ہوتا ہے نا، پہلی ربیع اول کو وہ سنت بن جاتا ہے. حیدری آباد و شاد رہے. تو میں ربیع اول اور 28 سفر، کیونکہ دونوں سرکار کے ایام ہے. 28 سفر مالکوں کی رحلت کا، شہادت کا یا پردہ کرنے کا دن ہے، اور ربیع اول کی 12 یا 17 میں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا. سرکار تو مجھے گفتگو کرنی ہے سرکار کی حیات طیبہ پر. اگر جناب خیبر نو ایک پلے رکھ کے، احد نو ایک پلے رکھ کے تو سرکار دی حیات طیبہ سننا پسند کرو تو میں شروع کراں. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عرب کے اس معاشرے میں آئے کہ جو معاشرہ جھوٹ بولنے میں بڑا فخر سمجھتا تھا، جہاں پہ بدکاری عام تھی، جہاں پہ جادوگری عام تھی، جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب نوشی عام تھی، ایسا معاشرہ جہاں پر بات سننا ماننا تو دور، بات سنتا کوئی نہیں تھا۔ تو عرب کے ریگزار میں وہ آفتاب نبوت چمکا، اور ایسا چمکا میرے سنی شیعہ بھائیوں کہ اپنے نبوت کے نور سے عرب کے بیمار لوگوں کو شفا دینا شروع کر دی۔ ایسے جیسے بنجر زمین پر کسان ہل چلاتا ہے، اسی طرح ہمارے آقا نے عرب کی سخت لوگوں کے دلوں پر اپنی نبوت کا ہل چلایا، اور پھر اس میں شریعت کا بیج بو کے دین کا درخت کھڑا کر دیا۔ توجہ، آخر ہوا کیا؟ 11 ہجری 28 سفر، وہ تاجدار نبوت، وہ آفتاب رسالت جو عرب کے ریگزار میں چمکا تھا، وہ اس دنیا سے پردہ فرمانے میں، بھائی توجہ، اس دنیا سے پردہ کرنے لگے۔ یعنی 28 سفر سرکار دو عالم کی رحلت کا دن ہے۔ جس وقت، بھائی توجہ، یہ تمہیداً 4-5 منٹ بعد ہے، اگلے جملے میں آپ کے پاس پیغام پہنچے گا، اور ایسا نقطہ جناب کی جھولی میں ڈال کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ اگلے سال تک، اس مجلس تک مجھے یاد کرتے رہیں گے۔ بہت ہی فصیح اور بلیغ طریقے سے اور نفیس انداز سے جناب کی جھولیوں میں انمول موتی ڈالنے ہیں مجھے۔ سرکار پردہ فرمانے لگے۔ انتظار بھائی ساکی صاحب، جس وقت یہ سانحہ پیش ہوا سرکار کی رحلت کا، اس وقت دین کی حالت آپ توجہ کرنی ہے، آپ میں نے بات شروع کر دیا۔ اس وقت بڑی توجہ کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، داد نہیں، انشاءاللہ داد میں آپ سے لوں گا نہیں، میں چھین لوں گا، لیکن بات توجہ کے ساتھ سنیے۔ جس وقت سرکار کی رحلت کے وقت آیا، اس وقت دین کی حالت کیا تھی؟ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ آئے ہائے ہائے، گل اگلی والی، یعنی قرآن سرکار مرتب کر کے نہیں گئے، حدیثیں کتابی شکل میں نہیں تھی۔ توجہ ہے؟ یعنی جتنے بھی مسائل تھے، نکاح کے مسائل، روزے کے مسائل، طلاق کے مسائل، غسل کے مسائل، اس کے بعد استبراء کے مسائل، سفر کے مسائل، اسلامی سزائیں، اسلامی گناہ، ان کی جزا و سزا، تمام تر مسائل کوئی توضیح کی کتاب میں نہیں تھے، بلکہ قرآن بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں محفوظ تھا، حدیثیں بھی رسول کے محبوں کے ذہنوں میں محفوظ تھیں۔ تمام تر مسائل پورے مجمع میں پھیلے ہوئے تھے۔ کون سا مجمع؟ وہ جو سرکار کے پاس بیٹھتا تھا، سرکار کی بات سنتا تھا، سرکار کے پاس وقت گزارتا تھا، اس پورے مجمع میں، اب کہنا یہ لگا ہوں کہ پورا کا پورا دین، پوری کی پوری شریعت مجمع میں پھیلی ہوئی تھی۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ سرکار جانے سے پہلے قرآن مرتب کر کے جاتے۔ بھائی دیکھیں میرے سنی شیعہ بھائیوں، کیا اللہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کی مخلوق مختلف راستوں پہ چلے؟ نہیں بھائی، سارے بولو بابا، سارے بول سو تک یہ گل بات سی۔ کیا اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے رسول کی امت میں اختلاف پیدا ہو؟ توجہ ہے؟ نہیں چاہتے تھے نا۔ دیکھیے میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ جب تک میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، میں اپنے عقل اور شعور کے ساتھ اور اپنے لفظوں کی باطنیت اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے تقریر کر رہا ہوں۔ آپ اپنے شعور، عقل، فہم، ادراک کے مطابق میری بات سن رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ آپ اپنے شعور فہم کے مطابق، ہر بندہ ہر عقل کا نہیں ہے، ہر بندہ ہر شعور کا نہیں ہے، ہر بندے کا دماغ اس معیار پہ نہیں ہے جس معیار پہ گفتگو ہے۔ کوئی کسی کا ذہن اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، کوئی عقل و شعور میں مجھ سے بلند ہے، کسی سے میں کم ہوں، کوئی مختلف فہم و ادراک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک امام بارگاہ میں ہیں میری تقریر ایک ہے۔ بھائی توجہ، جیسے ہی آپ بارگاہ سے نکلیں گے تقریر ایک نہیں، تقریریں ہو جائیں گی۔ کوئی دکان پہ جائے گا، کوئی سنوکر کی دکان پہ جائے گا، کوئی اپنے آفس میں جائے گا، کوئی اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہوگا، کوئی مسجد میں جائے گا، میرے کہے ہوئے جملے ایز اٹ نہیں بتائے گا، اپنی زبان میں، اپنے عقل کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق میری بات آگے پھیلے گی۔ اب میری تقریر کو یہ خطرہ لاحق ہوا
کہ جو میں کہنا چاہتا تھا یا جو جس انداز میں جس حقیقت کے تحت میں نے بات کی آپ نے آگے اس حقیقت کے تحت نہیں پہنچائی. جب مجھ حقیر کی تقریر کو خطرہ ہے، یہ خطرہ پیش آ گیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس انداز سے نہیں پہنچا، تو کیا رسول کی شریعت کو یہ خطرہ نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کی شریعت کو یہ خطرہ نہیں تھا؟ بھائی مختلف عقلوں کے لوگ تھے، مختلف ذہنوں کے لوگ تھے، انہوں نے سرکار کی بات سنی اور اپنے اپنے انداز سے آگے پہنچا دی. اگر تو لوگوں کے ذہنوں، دماغوں، حافظوں پر شریعت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ طے کیسے کریں گے کہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو سرکار پہ اترا؟ پھر یہ طے کیسے کریں گے جو علماء خطبہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ وہی حدیثیں ہیں بسم اللہ جو سرکار نے بتائیں؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ جو دنیا سے جا رہے ہیں پہلے قرآن کو ترتیب دے کے جائیں، پھر حدیثوں کو اکٹھا کریں، یعنی جتنے بھی کاتبین وحی ہیں، جتنے بھی قرآن لکھنے والے ہیں ان کو اکٹھا کریں، قرآن لکھوائیں اور اسی ترتیب کے ساتھ لکھواتے جس ترتیب آپ سب یہ جانتے ہیں نا سنی شیعہ صاحبان کہ جو قرآن ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے. کس نے ترتیب لگائی وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے جو بات پہنچانی ہے وہ سنیے. قرآن کو ترتیب دیتے، صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگاتے، آپ فلانی سورہ لکھیں، آپ فلانی سورہ لکھیں، پھر اسی ترتیب کے ساتھ قرآن لکھا جاتا. پھر سرکار خود تلاوت فرماتے اور کہتے ہاں یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے، لفظ لفظ اسی ترتیب کے ساتھ وہی قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا، وہ ہے اللہ کے احکام. پھر اس پہ انگوٹھی کی مہر لگاتے. بھائی جملہ اگلا وزنی ہے، اللہ جانے کیڑا بندہ چپ کر کے بہندا ہے، کس دے دل وچ علی دی ولایت دستک دیندی ہے تے اٹھ کے داد دیندا ہے. سرکار انگوٹھی کی مہر لگاتے، دستخط لگاتے، قرآن دے دیتے، بس یہ میرا دستخط، یہ میری انگوٹھی کی مہر، اب قیامت تک بھٹکو گے نہیں، یہ وہی قرآن ہے جو مجھ پہ نازل ہوا. پھر حدیثیں اکٹھے کرنے کے لیے اپنے تمام صحابہ کو بلاتے، مصر والوں کو مصر سے بلاتے، ہائے ہائے، ایران والوں کو ایران سے بلاتے، ہندوستان والوں کو ہندوستان سے بلاتے، فلسطین والوں کو فلسطین سے بلاتے، تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے. پھر سب صحابہ کی ڈیوٹی لکھتے، آپ وضو کے مسائل لکھیں، آپ استبراء کے مسائل لکھیں، آپ غسل کے مسائل لکھیں، آپ طلاق کے مسائل لکھیں، آپ فلانے جرم فلانے گناہ کی مسائل لکھیں، تمام تر حدیثیں لکھتے. پھر سرکار خود تلاوت فرماتے، ہاں یہ لفظ غلط، جہاں پہ متن میں غلطی ہوئی وہاں پہ غلطی ٹھیک کرتے اور پھر انگوٹھی کی مہر لگواتے. ساکی صاحب تو داد نہ دیتی تھے، میں نرمان راسی میری طرف دیکھیے انتظار. انگوٹھی کی مہر لگاتے، دستخط کرتے اور کہتے ہاں یہ میری وہی حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، ایز اٹ وہی حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی. لیکن سرکار نہ قرآن مرتب کر کے گئے نہ حدیثیں اکٹھی کر کے گئے. لوگ کہتے ہیں وہ جی اچانک جو موت آ گئی تھی کیسے کرتے؟ نا بابا، ڈنڈی نہیں مارنی ہے، حقیقت بیان کرنی ہے. دیکھیے رسول جانے سے پہلے بارہا بتاتے رہے کہ میرے آخری ایام چل رہے ہیں. حج پر جاتے ہوئے اعلان کر کے فرمایا لوگوں یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. یعنی رسول جانتے تھے کہ میں دنیا سے جاننے والا ہوں، ویرو والے ہوں تو ہم جج بنا کے دلائل میں پیش کرنے، فیصلہ تسا کرنا ہے. اگر کوئی ویرو کا اللہ نہ کرے بندہ اچانک دفتر میں بیٹھا اس کو اٹیک آئے مر جائے، تمام معاملات یہیں پہ رہ جائیں گے. گھر والے پریشان، اللہ جانے زمین کہاں پہ خریدی ہے، کس بینک میں کتنا اکاؤنٹ ہے، کدھر کون سا کاروبار شروع کیا ہے. اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو اسے چکوال سروس اسپتال میں لے جائیں، چیک کروایا جائے، ڈاکٹر کہے تمہیں تو کینسر ہو گیا ہے، بس تمہارے پاس چند دن ہے، چند دنوں کے بعد تم نے مر جانا ہے. وہ سیانہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وکیل بلاتا ہے، اپنی اولاد کو بلاتا ہے، بیٹا میرے چند دن رہ گئے ہیں، فلاں پلاٹ میرے چھوٹے بیٹے کو دے دینا، وہ حصہ میری بیٹیوں کو دے دینا، یہ گھر اب تمہاری اماں کا ہے، فلاں پہ میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، ہو سکے تو اسے پورا کر دینا، فلاں بندے کے میں نے 13 لاکھ دینے ہیں، اس بندے نے مجھے 4 لاکھ دینے ہیں. یعنی وہ جانتے ہوئے سیانہ بندہ اپنی موت کو جانتے ہوئے تمام تر مسائل بتا کے حل کر کے جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کا سلطان اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کے جائے؟ یا تو قرآن ترتیب دے کے جائیں، حدیثیں اکٹھی کر کے جائیں، اگر نہیں تو پھر ہمیں کسی ایسے کے حوالے کر کے جائیں جو شکل میں مصطفیٰ جیسا ہو. صدقے جاؤں حیدری سلامت رہے، حیدری سلامت رہے، آباد و شاد رہے. یا تو قرآن ترتیب دے کے جائیں بابا. حدیث کی کتاب، اگر سرکار حدیث کی کتاب کٹھی کرتے نا تو اتنی ضخیم کتاب ہوتی قرآن سے 5 گنا بڑی. جب نہیں دے کے گئے تو پھر ہمیں کسی کے حوالے کر کے جائیں جو خود محمد جیسا ہو، جس کا کردار محمد جیسا ہو، جو دین ویسے بتائے جیسے محمد بتاتے. توجہ ہے صاحبان کی؟
تو اب سرکار نہ قرآن ترتیب دے کے گئے بھئی اگلی گل بھئی وہ نتیجہ خیر، نہ ہی حدیث کو ترتیب دے کے گئے۔ اگر کوئی معاذ اللہ سرکار پہ الزام لگائے تو لگائے، ہم اس عقیدے کے قائل ہیں کہ سرکار مصطفیٰ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے، ہمیں امام معصوم دے کر گئے ہیں۔ امام نہیں دے کر گئے، میں نے امام معصوم کہا۔ امام اور ہوتا ہے، امام معصوم اور ہوتا ہے۔ امام معصوم وہ ہوتا ہے جس کا بچپن بھی پاک ہو، جس کی جوانی بھی پاک ہو، جس کا بڑھاپا بھی پاک ہو۔ جھگڑے کی بات نہیں ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے۔ یہ ہاتھ جوڑ کر اتحاد البین المسلمین کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے سنی شیعہ بھائیوں، میں جناب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، زمانہ جسے منوانا چاہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن 14 کے علاوہ کوئی ایک فرد دکھائیں جس کا بچپن بت پرستی میں نہ گزرا ہو۔ حیدری سرکار جانے کے پہلے ہمیں کچھ چیزیں دیکھے گئے۔ ایک تو غدیر کے میدان پہ من کن تو مولا والا ہاتھ دکھا کے گئے، اللہ مولائی وانا مولا المومنین ومن کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ مولا، میں مومنوں کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کا حاضہ اشارہ کر کے بتایا یہ علی مولا۔ ایک انتظار مجھے، میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا، میرا ایک بھائی تھا، اس نے کہا مولوی صاحب بڑا زور دین دے ہو اس حدیث تھی۔ میں کہا جی دین دیتے ہاں۔ کہتے ہیں جی ہاں حدیث ہے بھی سچی، تسلسل کے ساتھ بھی ہے، آج سکہ راوی ہے، لیکن ہے تو حدیث، قرآن تو نہیں ہے نا۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی کون سی ضرورت ہے، رسول اللہ نے ہمیں حدیث پر پرکھنے کا پیمانہ دیا ہے۔ کون سا پیمانہ؟ سرکار نے فرمایا ہمارا پیغام تم تک پہنچے اسے قرآن سے ملاؤ، اگر قرآن سے لڑ جائے تو سمجھو کسی نے جھوٹا بنایا ہے، تو آؤ تیرے سامنے قرآن سے ملا لیتے ہیں۔ اس میں بھی 3 ولایتوں کا ذکر ہے، اللہ، رسول، علی۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تیرے پاس بھی کوئی 3 ولایتوں والی آیت ہے؟ عجب نہیں کہ قرآن کہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی اور رسول ولی اور وہ ولی جو پرہیزگاری کریں، نیک عمل کریں اور حالت رکوع میں زکاة ادا کریں۔ پوری کائنات میں مجھے علی کے علاوہ کوئی بندہ دکھاؤ جس کی ایک وقت میں نماز بھی جاری ہو، زکاة بھی جاری۔ حیدری زندہ و سلامت، آباد و شاد۔ اللہ اکبر۔ یا نبی، سارے مل کے بابا، سیدی مرشدی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ حیدری آباد و شاد رہے، زندہ و سلام۔ ایک چیز من کن تو مولا دے کر گئے، دوسری چیز اسی پہ جناب کو سلام کر جاؤں گا انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا ربیع اول کے مہینے میں تو بتاؤں گا کہ نالین مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ توجہ ہے صاحبان کی، میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں آپ نے دعا کرنی ہے، جوان جو میرے ہم عمر بیٹھے ہیں ان سے داد لوں گا۔ امین بھائی، مالک آپ کے رزق میں اضافہ کرنے بہت ساتھ دے رہے ہیں، اور بے لوس میرے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے میں اس علاقے میں ذکر پاک کر رہا ہوں، اور مالک ان کے رزق وقت میں بسم اللہ مالک تہاڈی زندگی کرے۔ تسی آپ بہت سونے بھی ہو تو پردہ بھی سونے ہو۔ میرے بھائی نے شاہپور کے امام بارگاہ میں موٹر اور بور کا عطیہ دیا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں مالکوں کے عزادار۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، رزق میں اضافہ فرمائے۔ قرآن مرتب کر کے نہیں گئے لیکن ہمیں چیزیں دے کے گئے۔ پہلے من کن تو مولا، دوسری چیز کون سی بھائی؟ توجہ ہے صاحبان کی، ذرا ہاتھ کھڑے کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ لطف آ رہا ہے آپ کو بات سنتے ہوئے۔ مالک آپ کو سلامت۔ چلو جنہیں نہیں چاہیا انہیں نہ ہوندہ پہ ہوسی، شاید لنگر دی طلب ہوسی نہ رہا ہے۔ حیدری میں تو ان لنگر نہیں دے سکتا، میں تو ان تقریر ہی دے سکتا۔ مالک تو ان سلامت رکھے۔ دوسری چیز
رسول اللہ نے دنیا چھوڑنے سے پہلے بتایا میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں، ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون سی؟ ایک کتاب اللہ، دوسری میری اطرت اہل بیت۔ یہ ان سے تمسک رکھنا، ان سے جدا نہ ہونا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آگے ملیں گے۔ یعنی رسول دو چیزیں دے کے گئے۔ دیکھیں قرآن ترتیب نہیں دے کے گئے، حدیثیں اکٹھی کر کے، لیکن کچھ دے کے تو گئے، بے سہارا تو نہیں چھوڑ۔ اب سوال کریں مولوی صاحب بار بار جو کہہ رہے ہیں قرآن ترتیب دے کر نہیں گئے، کیوں نہیں دے کے گئے؟ اس لیے کہ رسول جانتے تھے وارث قرآن پیچھے ہیں، قرآن جاننے والے ہیں، حدیث جاننے والے ہیں۔ دو چیزیں قرآن اور اہل بیت، قرآن اہل بیت۔ پوری توجہ ہے جناب کی؟ قرآن اور اہل بیت۔ اچھا میرے سنی شیعہ بھائیوں یہ بتاؤ کہ ہم نے مرنے کے بعد جانا کہاں ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ سب یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، سب کا دعویٰ یہی ہے نا کہ جنت، یعنی منزل ہماری ہے جنت۔ بھاویں سنی ہے، بھاویں شیعہ ہے، بھاویں وہابی، بھاویں دیوبندی، چکرالوی، جس مکتب فکر، جس سکولز آف تھاٹ نہ تعلق ہے، مقصد منزل جنت ہے، جانا ہم نے جنت ہے۔ یہاں سے میں نے مجلس پڑھی، جناب ساقی صاحب نے مجھے 2 بریف کیس دیے کہ قبلہ اس میں سونا بھرا ہوا ہے۔ آئے توجہ، اللہ کرے، واہ 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 واہ، میں اپنے آپ کو داد دے دوں، اللہ جانے بات سمجھا پاؤں گا یا نہیں۔ انہوں نے ایک بریف کیس دیا، اس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ دوسرا بریف کیس دیا، اس سے 5000 والے نوٹ۔ آئے اللہ سلامت رکھے تو۔ ایک میں سونا، دوسرے میں نوٹ بھرے ہوئے تھے، اور کہا قبلہ آپ نے جانا ہے گفوں والا میں، تو یہاں وہاں پہ کلر کا ہار میں میرا ایک دوست ملے گا، یہ سونے کا بیگ، یہ نوٹوں کا بیگ اسے دے دیجئے گا۔ میں لے کے جانے لگا، امین بھائی کیونکہ میرے خیر خواہ ہیں، انہوں نے کہا آغا اتنا قیمتی سامان ہے، راستے میں ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہا ان سے 2 گارڈ مانگ لیے جائیں، ان سے 2 محافظ مانگ لیتے ہیں۔ کہا جی ساقی صاحب ہمیں 2 محافظ دے دیجئے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جی دے دیتے ہیں، چھوڑیں گے کہاں تک؟ جی آپ کو یہ چک بھون تک چھوڑ دیں گے۔ میں کہوں گا ساقی صاحب اتنے اچھے آپ خطیب بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، صاحب عقل بھی ہیں، آپ کیا ہو گیا آپ کی عقل کو؟ جانا کلر کا ہار ہے، محافظ چک بھون تک جائیں گے، اگر اڈروال میں مجھے کسی نے لوٹ لیا پھر؟ آئے ہائے سلامت رہے سلامت رہے۔ اگر اڈروال میں کسی نے لوٹ لیا پھر؟ کہا ٹھیک ہے جی آپ کو اڈروال تک چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا، باولے تو نہیں ہو گئے، اڈروال تک چھوڑیں گے، بھون میں ہمیں کسی نے لوٹ لیا پھر؟ ہم نے جانا ہے گفوں والا، یہ سامان پہنچانا ہے کلر کار، ہمیں محافظ وہ چاہیے جو منزل تک پہنچائیں۔ اب ایک ہے اہل بیت، دوسرے ہیں اطرت اہل بیت، دوسرا ہے قرآن، یہ دونوں ہمارے محافظ۔ اچھا جی بیگ بھی سونے کا نوٹوں کا، محافظ دے دیے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ کو نا کلر کہار تک محافظ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، محافظوں کو ساتھ لیا، گاڑی میں بیٹھے۔ اب 2 محافظ، ایک کہنے لگا جی آغا صاحب کون سے رستے سے جائیں گے؟ میں نے کہا جی یہاں سے چک بھون سے اڈروال چوک سے سرگودا بائی پاس سے ہوتے ہوئے کلر کار۔ کہنے لگے جی اتنا مہنگا سامان ہے، سونا بھی ہے، نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ بھی ہے، یہ راستہ خطرناک ہے، آپ ایسا کریں یہاں سے چک بھون، وہاں سے مینگن، وہاں سے بلکسر سے موٹر وے سے ہوتے ہوئے آپ کلر کار چلے جائیں۔ دوسرے نے کہا نہیں جی وہ راستہ خطرناک ہے۔ اب جو دونوں محافظ تھے نا، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ آئے ہائے 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 ہائے، دونوں محافظوں میں فلسفہ پڑھ رہا ہوں، دونوں محافظوں میں اختلاف ہو گیا، دونوں کا مزاج جدا جدا، دونوں کا کلام، 2 مزاجوں کے لوگ ہونا وہ زیادہ دیر ساتھ نہیں چلتے، راستے میں چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ حیدری خدا کی قسم ہے میں کراچی اور لاہور والی خطابت بیروں میں کر رہا ہوں، آپ نہ سمجھے تو میرا کیا قصور ہے۔ اب دونوں محافظوں میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے موٹر وے سے چلیے، ایک کہتا ہے بھون والے راستے سے چلیے، ادھر بھی خطرہ ہے ادھر بھی خطرہ ہے۔ اچھا اگر میں موٹر وے والے کی بات مان لوں اور یہاں سے چلا جاؤں اور راستے میں لٹ جاؤں تو دوسرا کہے گا دیکھا ہم نے نہ کہا تھا کہ وہاں سے نہ جانا، لٹ جائیں گے۔ اگر میں یہاں سے گیا جی ٹی روڈ سے اور لٹ گیا تو دوسرا کہے گا ہم نے نہ کہا تھا کہ آپ لٹ جائیں گے، آپ غلط رہا۔ اب محافظ وہ ہونے چاہیے جن کی طینت ایک جیسی ہو، جن کا مزاج ایک جیسا ہو۔ اب رسول ہمیں 2 محافظ دے کے گئے، ایک قرآن دوسری اہل بیت۔
جیسے، اہل بیت قرآن جیسے، قرآن معجزہ علی معجز نما، قرآن علم علی باب مدینہ العلم، قرآن ہدایت علی ہدایت کرنے والے، قرآن معجزہ علی معجز نما، قرآن نمائندہ علی نمائندہ خاص، قرآن کلام علی لسان اللہ، قرآن بیرانما علی بیرانما، قرآن سامت علی بولتا قرآن، قرآن قلب رسول پہ آیا علی توشے پیغمبر پہ سوار، قرآن کی تلاوت عبادت علی کا ذکر عبادت، لیکن یاد رکھنا قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک ہو۔ حیدری زندہ و سلام، آباد و شاد، مالک آپ کو سلام۔ دو چیزیں دیکھے گئے، ایک من کن تو مولا، ایک کتاب اور اہل بیت، تیسری چیز ایک اور لکھ کے دے کے جانا چاہتے تھے۔ حدیث کرتاس فرمایا تھا نا، لاؤ مجھے کاغذ قلم دوات لے دو، میں تمہیں وہ لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اب کس نے نہیں لکھنے دیا وہ بات چھوڑیے، توجہ ہے جناب کی؟ میری طرف دیکھیں، پکھا نہیں پڑھدا پیا، میں پڑھدا پیا، اللہ دی قسم ہے۔ نعرہ حیدری، مالک کون سلامت رکھے، توجہ ہے جی؟ بخار مالک تو سلامت رکھے، صحت سلامتی علی زندگی دے وے، معرفت اللہ ذاکر بناوے، مالکان دا ناصر بناوے۔ اور کوئی دعا بس میں یہی دعا کر سکتا ہوں، مالک آپ بس بخار دور ہے تو کسی ماتمی کے تلووں سے خاک اٹھا کے زبان پہ لگا دو، بخار اتر جائے گا۔ اتنا سا 7ویں محرم تھی، سندھ کا عشرہ پڑھ رہا تھا، میرا گلا بیٹھ گیا تھا، 3 انجیکشن میں نے لگائے ہوئے تھے۔ یہ بھون کی ایک سنگت ہے، سخی عزیب شاہ ان کے سالار ہیں، ان کو میں دیکھتا رہتا کیونکہ خود ماتمی بھی ہوں، چکوال میں ماتم کر رہے تھے، نوح خانوں کا گلا بیٹھ گیا، نوح خان نے وہاں سے جانوا پڑھ رہے تھے، وہ جگہ چھوڑی، چلتا چلتا ماتمی دستے میں آیا اور ماتمی نے یوں پاؤں اٹھایا نا تو پاؤں کے نیچے سے اٹھا کے اس نے مٹی ڈالی، تو میرا گلا سندھ میں خراب تھا، تو وہاں ماتمی دستے سے جب میں پڑھ کے 7ویں مجلس نکلا، 3 انجیکشن لگا چکا تھا، چلتے چلتے میں نے کہا ماتمی کا مقام بلند ہے، ماتمی کے قریب گیا، اس کے پاؤں سے مٹی اٹھا کے زبان پہ رکھی، مجھے ممبر کے تقدس کی قسم پھر مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ ماتمی اپنا مقام تو سمجھے نا، کبھی موقع ملا تو پوری گھنٹے کی مجلس حدیثوں کے ساتھ کہ ماتمی کا مقام کیا ہے، معصومین۔ اچھا توجہ، تقریر آپ نے سن لی جناب، پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ ہن جے میں 17 ربیع اول نو جشن پڑھنا وا، انتظار بھیا دے پہ اللہ کرے ہو جائے، اور میں آپ سے آ کے پوچھوں کہ قبلہ 5 تاریخ کو جو میں نے مجلس پڑھی وہ مجھے سنائیے، تابی جی کے پاس آؤں، بھائی توجہ، نتیجہ خیز جملہ تقریر کا وہ مجھے سنائیے۔ تو آپ ہیڈ لائنز تو یاد رکھیں گے لیکن ایز اٹ میرے الفاظ آپ کو یاد نہیں ہوں گے۔ انتظار بھائی بھی ذاکر ہیں، ان کو بولوں کہ قبلہ آپ سنا دیجئے، کہیں گے قبلہ آپ نے قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی، من کن تو میں نے کہا نہیں، شروع سے لے کے آخر تک مجھے بات بتائیں جو میں نے کی۔ دیکھیں میری مجلس میں کچھ لوگ اعلان کے وقت آئے، کچھ لوگ خطبے کے وقت آئے، کچھ لوگ ابھی آئے، اور وہ پیچھے بندہ جو آیا وہ ابھی آیا ہے۔ جو پہلے منٹوں میں اعلان کے وقت آیا اس نے پوری تقریر سنی، جو خطبے کے دوران آیا اس نے پچھلی والی بات نہیں سنی، جو درمیان میں آیا اس نے آدھی تقریر نہیں سنی، جو ابھی آیا ہے اس نے قرآن اور اہل بیت والی بات نہیں سنی۔ رسول کے زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا، آئے ہائے 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 ہائے، کوئی عاشیر کے وقت آیا، کوئی ہجرت کے بعد آیا، کوئی بچپنے میں تھا، کوئی جوانی میں آیا، کسی نے مکے میں تبلیغ لی، امین بھائی کسی نے مدینے میں تبلیغ لی، کوئی عمر کہ اس حصے میں مسلمان ہوا جس حصے میں حافظہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کو پچھلی تبلیغ تو یاد ہی نہیں، اور پھر رسول کے جاننے کے بعد اور ضعیف ہو گئے۔ تو اب میں اگر آپ کو کہوں کہ مجھے میری تقریر سنائیے تو انتظار کہے گا تابی بھائی ہمارے گاؤں کے صاحب علم ہیں، ان کے پاس جائیے، یہ کہیں گے جی بس مجھے تو میں نے ٹوکیاں گلنا یاد ہیں۔ انتظار آپ کو بھائی مجھے بھی آغا صاحب تھوڑی سی باتیں یاد ہیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ عقل سے فارغ ہیں تو آپ برا نہ منائیے گا، آپ برا نہ منائیے گا، کیونکہ میں نے محنت کی ہے، میں نے پوری تقریر کی ہے۔ آپ کو تقریر کہنے لگے قبلہ کہاں سے یاد ہو سکتی ہے تقریر، لفظ بلفظ ایز اٹ آپ اپنے شعور کے مطابق بول رہے ہیں۔
ہم اپنے فہم کے مطابق سن رہے ہیں، تو بھائی اب مجھے تو تقریر چاہیے، میں کس سے سنوں؟ تو میں کہوں گا وہ بھائی چشمے والا جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ کہاں ہے؟ تو اگر آپ کہیں کہ قبلہ پاگل ہو گئے ہیں، وہ بچہ ہے، ہم تو علم میں زیادہ ہیں، ہم سے پوچھئے اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو میں کہوں گا میں تو اس کے پاس جاؤں گا اس لیے کہ اس کے پاس میری ویڈیو موجود ہے، اور ویڈیو میں میرا چہرہ بھی وہی ہے، میرا لہجہ بھی وہی ہے، میری رفتار بھی وہی ہے۔ اب رسول دنیا سے چلے گئے، کس سے دین لیں؟ دین اس سے لیں گے جس کا چہرہ رسول جیسا ہو، جس کا انداز رسول جیسا ہو۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، رسول کے بعد سقیفہ کی محفل میں جا کر میرے بادشاہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب نے جا کے کہا، اے زمانے والوں میری طرف آؤ، میں تمہیں بتاؤں رات کو کون سی آیتیں نازل ہوئی، دن کو کون سی۔ نہیں جملہ روک کے نتیجہ نہیں، پھر ان دونوں کی طرف آتا ہوں کہ ان کو ہی جانتا ہوں، باقیوں کی صرف چہرے سے شناسا ہوں۔ انتظار بھائی، اگر آپ تابی بھائی کو کہیں کہ تابی بھائی مجلس تو بعد آؤ ذرا تو ویرو بھوا کے آنا، تو ان ویرو وکھاوا کیڈا سونا ویرو ہے، فلانی بن کتھے ہے، فلانی ڈھوک کتھے، یہ آپ تو کہیں گے انتظار پاگل تو نہیں ہوگے، میں جمعی ہی ویرو چاہاں، تو من کے دسنا ویرو کتھے ہے۔ اور اگر مجھے کہو کہ آپ کو ویرو دکھاتے ہیں تو میں تو یہاں کہوں نہیں، ان کو بولو گے تو وہ کہیں گے کہ میں پیدا ہی یہاں ہوں۔ اب جملہ سنو گے، سقیفہ کے مجمع میں علی نے جا کے کہا، آؤ میں تمہیں بتاؤں رات کو کون سی آیت نازل ہوئی، دن کو کون سی نازل ہوئی، جنگ میں کون سی نازل ہوئی، امن میں کون سی نازل ہوئی۔ کوئی ایک تو ہوتا جو کہتا یا علی تو سن کے دسنا ہے، اسی بھی اس وقت رسول دے کول آئے جس وقت آیتیں نازل ہو رہی تھی، ہم بھی رسول کے پاس تھے، آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ چپ رہے، اس لیے کہ جانتے تھے علی اور ہے، ہم اور ہے۔ علی باب مدینہ العلم، رسول اللہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں علی جیسے امام کے حوالے کریں، وہ علی جو کردار میں مصطفیٰ جاتا، جو گفتار میں مصطفیٰ جاتا، جو انداز میں مصطفیٰ جاتا۔ چلو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، کیسے ایک جیسا؟ وہ حدیث جناب کو یاد ہے، شیعہ بڑی بڑی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے اخوت کا سیگا پڑھا اور لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، فلاں تم فلاں کے بھائی تم فلاں جیسے، ابو ذر تم مقداد کے بھائی تم مقداد جیسے، سب کو فلاں تم اس کے بھائی، فلاں تم اس کے بھائی، پھر اخوت کا سیگا پڑھا۔ علی کھڑے ہوئے تھے دور، میرے بادشاہ امیر ممکنات، اور قریب آئے، جانتے تھے علی وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو جانتا نہ ہو، علی وہ ہوتا ہے جو ہر چیز جانتا ہو۔ علی قریب آئے کہ یا رسول اللہ سب کو بھائی بنایا، مجھے فرمایا یا علی پریشان نہ ہو، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں، کیونکہ آپ مجھ جیسے ہیں۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، اگر یہاں ویرو کے کسی بڑے گراؤنڈ میں اللہ کرے 1.25 لاکھ نبی آ جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، سرکار آدم سے لے کے سرکار عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی آ جائیں اور رسول فرمائیں آدم بتاؤ تم کس جیسے، تو وہ کہیں گے سرکار میں اپنے جیسا ہوں، عیسیٰ اپنے جیسا۔ بھائی پوری توجہ، 313 رسول ہیں، 6 صاحب کلمہ، 5 اولو العزم نبی، 313، 6 صاحب کلمہ جیسے نہیں، 6 صاحب کلمہ، 5 اولو العزم نبیوں جیسے نہیں، 5 اولو العزم نبی محمد مصطفیٰ جیسے نہیں۔ جملہ کہوں، ربیع اول کا مہینہ آنے والا ہے اور عاشق رسول کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، 1,23,999 نبی جن جیسے نہ ہو، اس بادشاہ کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ہو بہو مصطفیٰ جیسا اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ جو ہو بہو مل کے حیدری، 2 چیزیں رسول چھوڑ کے قرآن اور اہل بیت، اور فرمایا ان سے جڑے رہنا، ان کا دامن پکڑے رہنا۔ اچھا ہوں ایک اور گل، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ابھی تک غائب ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کون سی؟ الف لام میم، سارے لکھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں لکھتے۔ الف لام را سارے لکھتے ہیں، اس کا معنی لکھتے۔ میں نے کہا ایک صاحب سے کہا کہ اس ہمارا برادر تھا، پڑوسی آس پاس میں رشتہ داریاں ہیں، تو آپس میں مباحثہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ جو آیتیں ان کے معنی نہیں ہیں، جب معنی نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے، پھر ان کو ہٹا دیجئے۔ کہنے لگا اما کافر تو آپ پہلے سے ہیں۔
اب قرآن میں تعریف بھی کریں، میں نے کہا جب مطلب نہیں سمجھ آ رہا تو پھر کہنے لگا رکھنے تو ہیں کیونکہ اللہ کی نشانی ہے، بے شک مطلب غائب ہو، یہ اللہ کے اور رسول کے کوڈ ورڈ ہیں، جب رسول اللہ چاہیں گے ہمیں مطلب سمجھا دیں گے۔ پتہ چلا قرآن میں بھی کچھ آیات ہیں جو غائب ہیں اور آل بیت میں بھی کوئی ہے جو پردہ غائب میں ہے۔ حیدری زندہ سلامت رہے۔ بس 3 حقوق اور بتا کے، پچھلی مجلس میں لکھوال میں 3 حقوق امام زمانہ کے بتائے تھے، یہ میری نصرت کا فریضہ ہے۔ 3 اور حقوق سن لیں یا 2 اور۔ ایک حق ہے مولا کا ہماری گردن پر کہ سرکار کی معرفت سب لوگوں میں بتانا، سرکار کے بارے میں بتانا، جتنا ہو سکتا ہے جتنا جانتے ہو سرکار امام زمانہ کے بارے میں بتانا۔ کتنا بڑا عمل ہے بتاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں میرے بیٹے میرے منتقم کی پہچان کروانا، معرفت حق کا پہنچانا ایسے ہے کہ جنگ بدر میں رسول لڑ رہے ہیں اور تیر رسول کی طرف آ رہے ہیں اور وہ بندہ رسول کے دفاع میں وہ تیر اپنے سینے پہ کھا رہا ہے۔ یعنی ہر بندہ جتنا امام زمانہ کے بارے جانتے ہو آپ نے پہنچانا۔ ایک اور حق مولا کا ایک اور حق ہے انصار سازی کرنا۔ مالک کو ناصرین کی ضرورت ہے، اسی لیے مالک پردہ غیبت میں مالکوں کے ناصرین تیار کرنا، یہ ایک اور حق۔ مالکوں سے توسل کرنا، نماز توسل کتب میں لکھی ہوئی ہے، 2 رکعت کی نماز ہے، وہ مالکوں سے توسل کریں، مالکوں سے رابطہ کریں، چھوڑیں ذاکروں اور مولویوں کا پیچھا، اپنے مولا سے ڈائریکٹ ہو جائیے، یہ ہماری گردن پہ حق ہے۔ بس یہ 3 حقوق اور ادا کیجئے۔ اگلی میں بہت سارے حقوق ہیں، موقع دیتے رہیں گے تو اپنی ڈیوٹی کرتا رہوں گا۔ بس میرے محترم عزاداروں، اگر سارے لوگ رسول کے بتائے ہوئے قرآن اور اہل بیت پہ اکٹھے ہو جاتے، علی کی بیٹیاں بازار میں نہ جاتی۔ اجرک من السیدہ، 2 جملے مصائب کے سن لیجئے۔ سجاد تیریاں قیداں چھوٹ گئی ہیں، 2 جملے گریے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی زبان چکوال دی۔ سجاد تیریاں قیداں چھوٹ گئی ہیں، کون آدھا پہ کمینہ، روندیاں روندیاں سید العابدین سید الساجدین آئے نہ زندان دے وچ، رات ودی ہے میرے امام دی، جن رونا ناوے ہائے ضرور کرے، مختصر ڈیوٹی پیش کرنی ہے۔ جناب سیدہ ویکھے نا مسافر شام بی بی، سجاد میرا پتر رات کیوں ود گئی؟ میں ہے نا تیری ماں، تو میرا پتر ہے، پتران تے مشکل بن جاوے تے مامن دس دین۔ سجاد میں دس نا کوئی ہور شام ہے تے میں دس، سجاد کوئی ہور بازار ہے تے میں دس، نہیں اماں کوئی اور شام نہیں، کوئی اور بازار نہیں۔ سجاد بنی گئی، اماں قیدہ رہا ہو گئی، پتر دا چہرہ چم کے نا بی بی فرمائن دین، سجاد دنیا دا دستور ہے قیدی رہا ہو من روندے نہیں، تیری رات ود پئی ہے۔ سجاد رات کیوں رونا ہے؟ قید جو رہائی ہوئی، ماتم کرنا جڑے لوگ بیٹھے ہو رو کے سید العابدین سید الساجدین فرمائن دین، اماں روما کیوں نہیں؟ ہون قیدہ رہا ہون دا کے فائدہ، او تے مر گئی ہے جڑی آدھی سجاد پکھی کدے پہ ویندین، سجاد اسا کدن رہا ہونے، سجاد اسا کدن وطن۔ اجرک من السیدہ، اجرک من السیدہ، مالک توڑی ہائے قبول فرمائے۔ بس آزاداروں قیدہ رہا ہویاں، مسافرہ شام بی بی پتر نو لے کے 53 معاملہ چترے گھن کے 53 کربلا تو گئے، مدینے تو 253 ٹورین۔ رسول دی امت نے رسول دی اولاد نو 3 ملکاں چ روا روا کے مارے ہے۔ بس آزاداروں پھپھی نو لال لے کے سجاد قافلہ ٹورے ہے۔ پھپھی اماں 2 راستے، ایک شام تو مدینہ، ایک شام تو کربلا۔ میرا پتر کربلا والے راستے تو وائنا، میں بھراواں دے قبرستان چ ہوندی ونیا۔ بس آزاداروں قافلہ ٹوریا، بی بی پوچھیا سجاد اے کیڑا شہر ہے؟ اماں اے او شہر ہے جتھے سن ابلدا ہویا پانی سٹیا گیا۔ سجاد اے کیڑا شہر ہے؟ اماں اے او شہر ہے جتھے پتھراں دی بارش ہوئی۔ سجاد میرا پتر جڑے ہن رومن واسطے ہو، اے کیڑا شہر ہے؟ اماں اے او شہر ہے جتھے سن عیسائیاں نے چادراں دتیاں۔ بس آزاداروں قافلہ ٹردا ٹردا ایک شہر تے آ کے رکیا۔ سجاد دی شہر نو ویکھ کے رات ودی، بی بی پوچھدی ہے سجاد رات کیوں ودی؟ اے شہر کیڑا ہے؟ سجاد رو کے فرماندے نے پھپھی اماں کدی دھیاں بھی پیکے شہر نو بھلیاں نا، پھپھی اماں اے مدینہ شہر ہے تہاڈا پیکا ہن ہائے دا جملہ سنی، پھپھی اماں تہاڈا پیکا شہر ہے۔ بی بی فرمانے سجاد میں کدی دن وچ پیکے
کے شہر نو بارو ویکھیا نہیں سجاد میں دھیڑی نکلی ہی نہیں اتے نانے دی امت مجبور چکیتا ہے بس آزاداروں مولا سید ساجدین بشیر مہاری نو آکے مشیر مرثیہ پڑھ دے میرے بابے دے شہر داخل ہو میرے نانے دے شہر اعلان کر کے آکھ اجڑے سید واللائن آزاداروں بشیر اعلان کیتا مدینے دے لوگ کٹھ ہوئے آزاداروں بشیر روندہ روندہ سید محمد مصطفیٰ دے روزے تے پہنچے نا جناب بشیر سید الانبیاء دے روزے تے پہنچے تے سرکار رو کے آکے نبیان دا سلطان اٹھ دھی اجڑ کے والا یہی سید الانبیاء اٹھ کے ویک 24 سال دا پتر ضعیف ہو کے آگئی جدہ بشیر اعلان کیتے نا چکوال تے ویرولا گرد و نواد لوگوں ایک چھوٹا بچہ ہے جدی 5 سال عمر ہے دوڑ دیا آیا ہے بشیر دی ابانو چھکی دیتی ہے تے آدھا ہے بابا بشیر ذرا ایک واری ساڑھے حجرے دے سامنے او جڑا دروازہ مسجد تو اندر کھل رہے ہو دے قریب میری دادی تیرے نال گل کرنی ہے آدھا بچے دی حالت ویکھی اگر میں نہ جاواں تے بچہ مر ونجے آزادارو بشیر آدھا میں قریب گیا بوئے دو پچھے ایک پردے دار مستور آدھی تو بشیر ہے جی بی بی میں بشیر ہاں بشیر تو پہ اعلان کرتا ہے حسین مارا گیا ہاں بی بی میں اعلان کیتا ہے حسین مارا گیا بشیر اے دسا حسین دے نال کوئی عباس نامی شخص اجرک میں نہ سیدہ مالک توڑی ہائے قبول فرمائے بشیر اے دس حسین دے نال کوئی عباس نامی جوان آئی ہاں بی بی آئی لہ گیا ہے زین تو لہ گیا ہے عباس دے ہونے حسین ماریا گیا ہاں بی بی ماریا گیا بشیر حسین نو مارن آلے کتنے آئے بی بی 9 لاکھ بی بی فرمائن دے میں نہیں مندی عباس دے ہونے 9 لاکھ حسین نو مار ونجے میرا پتر دی تے 9 لاکھ تے تک نہیں پوندی کی میں 9 لاکھ مارے آئے رو کے بشیر آدھے بی بی تو اڈا عباس دے نار رشتہ فرمایا میں عباس دی ماں اس ویلے منہ تے ماتم کر کے بشیر آدھے عباس بھین تے بھیرا دا پابند آئی بازو کٹوا کے دریات لے حسرت لے کے رو رو کے آدھائی میں نے اجازت دے وہ اکبر زین تو نہ لوے علا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین